کا پیغام بھیجا, اس کو اس ایک آدمی کی بیٹی سے عشق ہو گیا, محبت ہو گئی, نکاح کا پیغام بھیجا, تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا. جب انکار کیا تو اس نے غیرت تو نہیں کہنی چاہیے, بے غیرتی کہنی چاہیے اس کو, اس نے جناب اس کے والد کو قتل کر دیا. اور یہ چپکے سے قتل کیا. اب وہ قوم کا ایک اچھا آدمی تھا, معزز آدمی تھا, پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا قاتل کدھر ہے. تو بڑے پھڈے شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر کہ میں ایک معجزہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہوں, اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں مردوں کو زندہ کیسے کروں گا, یہ بھی پتہ چل جائے. تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو, اور گائے جب ذبح ہوگی تو اس گائے کے اس ایک حصے کو نا, گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے جو مقتول ہے, جس کا قتل ہوا ہے, اس کو مارا جائے گا. تو اللہ اپنی قدرت سے اس مقتول کو زندہ کر دے گا, اور مقتول خود اٹھ کے قاتل کا نام بتائے گا. تو یہ ایک بڑا, یعنی ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا, اور اس میں بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ بنی اسرائیل کو کھلی آنکھوں یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. ورنہ گائے کا گوشت مردے پہ لگاؤ تو اس میں کیا اس میں کون سا کوئی سائنٹیفک کوئی لاجیکل بات ہے کہ جس سے مردہ زندہ ہو, کوئی اس کی سائنٹیفک لاجک تو نہیں ہے, اللہ اپنی قدرت سے کرے گا. اور گائے یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت قاتل کے لگاؤ. اس کی حکمت بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس زمانے میں گائے کی پرستش ہوتی ہو, اور اس کے دو قرائن ہیں. ان علماء کی بات کے مضبوط ہونے کی دو یعنی قرائن ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بڑی جاندار ہے. نمبر ایک, آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم ایک ایسی گزری ہے ماضی میں جو گائے کو معبود سمجھا کرتے تھے, اور یہ اسی کے اثرات ہیں ہندوؤں میں جو گائے کی پرستش ہو رہی ہے. اور اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے ہیں تو پیچھے بنی اسرائیل نے گائے کا بچھڑا بنا کے سونے کا اس کی پوجا کرنا شروع کر دی. حالانکہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, گائے کی عام طور پہ نہیں کرتے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے دور میں گائے کی پوجا پاٹ کا کوئی نظام رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا عین ممکن ہے کہ یہ حکمت ہو اس میں کہ یہ چونکہ ایسی قوم میں رہے ہیں جہاں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے, تو ان کے دل میں توحید کو راسخ کرنے کے لیے ان سے گائے ذبح کروائی جائے. کیونکہ عملی طور پر تو یہ ایک خدا کے قائل ہو گئے ہیں کہ ایک اللہ ہے, ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے. لیکن آپ خود سوچیں نا, جب کوئی جیسے کوئی ہندو ہمیشہ گائے کی عبادت کرتا رہا ہو, اب اگر وہ اسلام قبول بھی کرے گا تو اس کے لاشعور میں گائے کا کچھ نہ کچھ تقدس بیٹھ جائے گا, اور اب اس سے آپ بکری ذبح کرنے کا کہیں کر دے گا وہ اور اس سے آپ کہیں کہ اونٹ نہر کرو کر دے گا. لیکن جب گائے پہ چھری پھیرنے کی بات آئے گی تو سوچیں کہ ساری زندگی جس کی عبادت کی ہو تو چھری پھیرتے ہوئے تھوڑا سا وہ ڈرے گا. ایک لاشعور میں ہوتا ہے انسان کے. تو اللہ تعالیٰ نے عین ممکن ہے, میں عین ممکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن علماء کا قول ہے جس کی تائید ہوتی ہے ان چیزوں سے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے گائے کی جو معبود ہونے کا تصور ہے اس کو بالکل کھرچ کے نکالنے کے لیے کہ بھئی گائے بالکل ایسے ہی ایک جانور ہے جیسے بکری ہے, جیسے دمبا ہے, جب چاہتے ہو کاٹ کے کھا جاتے ہو. تو یہ بھی ایک ایسا جانور ہے, دودھ لو, جب دودھ دینا ختم کر دے کاٹ کے کھا جاؤ اس کو. ویسے کسی کو اپنی گائے سے محبت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, وہ اس میں نہ کاٹ کے کھائے. ویسے جب ہم جانور پالتے ہیں محبت ہو جاتی ہے تو وہ تو بلی سے بھی ہو سکتی ہے, کتے سے بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو, اور بکری سے بھی ہو جاتی ہے. اس میں گائے کی تو کوئی خاصیت نہیں ہے نا, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی گائے کو مقدس سمجھ کے نہ کاٹنا یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلافی ہے, اس میں شرک کا شائبہ ہے. تو اس لیے بنی اسرائیل سے حکم دیا گیا گائے کاٹو. گائے جب کاٹو گے تو ان کے دل میں گائے کا تقدس نکلے گا. تو عین ممکن ہے. تو اب یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو. تو اب ایک دم نا, چونکہ شرک سے مانوس ہو چکے تھے, گائے کو بچھڑا بنا کے عبادت بھی کر چکے تھے, اور فرعونیوں میں بھی ایسے گائے کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے, ان کے ساتھ رہ کے کچھ نہ کچھ تقدس آ گیا تھا گائے کا. تو ایک دم ان کو دماغ میں خیال آیا اور کہنے لگے اے موسیٰ اتتخذونہ ہزوا, کہ آپ ہمارے ساتھ مزاح کر رہے ہیں, کیسی عجیب عجیب باتوں کا آپ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں. حالانکہ جو پیغمبر کو مانتا ہے
وہ پیغمبر کے حکم کے آگے چونو چرا نہیں کرتا. یہ بالکل اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. دیکھیں اللہ نے ہمیں بھی بقرعید کے دن گائے بکرے کاٹنے کا حکم دیا, تو صحابہ کرام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن جانور کاٹنے کا حکم دیا, انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیسی بات کا حکم دے رہے ہیں آپ, بلکہ فوراً بڑھ چڑھ کے انہوں نے قربانی کرنا شروع کر دی. تو یہ فرق تھا صحابہ میں اور بنی اسرائیل میں. تو ہم بھی اگر اپنے آپ کو کامل مومن بنانا چاہتے ہیں تو صحابہ کے راستے پہ چلنا پڑے گا. بقرعید میں اللہ نے حکم دیا جانور کاٹو, ہم کاٹ دیں گے, اس لیے کہ پیدا اللہ نے کیا. اور جو لبرلز ہوتے ہیں نا, نام نہاد لبرل, وہ چونو چرا کرتے رہتے ہیں, یار اتنے پیسے کسی بیوہ کو دے دو, اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو, اتنے پیسے سے کسی یتیم کی تعلیم کا انتظام کر لو, جس پیسوں سے تم بیل لے کر آؤ گے. تو وہ کرتے رہتے ہیں ایسی باتیں. تو بنی اسرائیل بھی کہنے لگے تتخذون حضوا, یہ کس قسم کا آرڈر دے رہے ہیں آپ؟ نماز کا حکم دیں, روزے کا حکم دیں, سمجھ میں آتا ہے, گائے کاٹنا کیا ہے؟ تو اتتخذون حضوا, کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کو غضب آیا کہ میری قوم کیسے بات کر رہی ہے مجھ سے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں جہالت والی بات کروں. میں پیغمبر ہو کے تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اور اس میں سنجیدہ نہ ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بنی اسرائیل کو یقین آ گیا بھائی یہ تو واقعی آرڈر ہے. قالوا, تو بنی اسرائیل کہنے لگے, اب لیت و لعل سے کام لینے لگے. جب انسان نے کسی حکم کو پورا نہیں کرنا ہوتا نا, تو وہ 100 سوالات آگے شروع کر دیتا ہے. وہ سوالات شروع کر دیے کیونکہ اب تکلیف ہو رہی تھی گائے کاٹتے ہوئے. تو کہنے لگے ادعو لنا ربک, اپنے رب سے پوچھئے, یبین لنا, ہمیں بتائے, ما ہی, کون سی گائے بھائی؟ گایوں کی تو درجنوں قسمیں ہیں. حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا, حدیث میں آتا ہے اگر بنی اسرائیل اتنے سوالات نہ پوچھتے نا تو جو گائے کاٹ دیتے اللہ قبول کر لیتا, جو مل جاتی کاٹ دیتے. خود پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں. ما ہی, کیڑی گائے؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ, جب آپ پابندیاں لگوائیں گے تو پھر اللہ بھی لگائے گا پابندی آپ کے اوپر. تبھی قرآن میں آتا ہے نا دوسرے مقام پہ, لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, اے ایمان والو ایسے سوالات مت پوچھا کرو کہ اگر ان کا تمہیں جواب مل جائے تو تم اور پریشان ہو جاؤ. تو جتنا اللہ نے مبہم جو چیز رکھی ہے نا اس کو مبہم ہی رہنے دو. تبھی علماء نے اسی سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو ہدیہ دیتا ہے یا آپ کی دعوت کرتا ہے تو آپ اس سے خود سے نہ پوچھیں کہ تمہارا ذریعہ آمدن کیا ہے. مسلمان ہیں, اچھا گمان رکھیں, حلال ہی کماتا ہوگا, جائیں کھا پی کے پتلی گلی سے نکل لیں. خام خواہ میں تفتیش کرنا, بھائی آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ مجھے کوفتے کھلا رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے خریدے, کتنے کے خریدے. تو پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں نہ لگوائیں. ہاں کسی سے لانگ ٹرم کوئی معاہدہ ہو اور طویل تجارت کرنی ہے یا کہیں رشتہ بھیجنا ہے تو اس میں پھر یہ پہلے سے پوچھ لیں کہ آپ کی ارننگ کیا ہے. اس لیے کہ اگر بعد میں آپ کی وہاں شادی ہو جاتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو شراب خانہ ہے, تو پھر آپ ساری زندگی کیسے اجتناب کرو گے؟ یعنی پھر تو کیونکہ وہاں بہت لمبا معاملہ ہے نا آپ کا, آج نہیں تو کل تو پتہ چل ہی جائے گا. تو جو چیز کل پتہ چلنی ہے تو انسان پھر پہلے سے پوچھ لے. لیکن اگر کبھی کبھار لوگوں سے معاملات ہیں, کوئی آپ سے خرید و فروخت کر رہا ہے کچھ, تو پھر اس سے پوچھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, کیونکہ سوال پوچھ کے اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالیں. ہاں ضروری علم حاصل کرنا بہرحال ضروری ہے. تو اللہ نے فرمایا ما ہی, کیڑی گائے, وہ بنی اسرائیل نے کہا ما ہی, کیڑی گائے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر, وہ نہ تو معمر گائے ہو نہ بالکل بچی ہو, درمیانی ایج کی گائے ہونی چاہیے, بالکل درمیان میں. فافعلوا ما تؤمرون, اور پھر حضرت موسیٰ نے ان سے کہہ دیا اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کر گزرو, مزید سوالات نہ پوچھو, بس درمیانی عمر کی گائے کاٹ دو. نہیں جی, ان کو بھی کوئی تکلیف تھی. قال ادع لنا ربک, اللہ سے پوچھئے, یبین لنا, ہمیں بتائے وہ, ما لونہا, کلر کیسا ہونا چاہیے. گائے تو کالی بھی ہوتی ہے, سفید بھی ہوتی ہے, لال بھی ہوتی ہے, کلر ذرا ڈیفائن ہو جائے تو ذرا ہمیں ذرا تسلی ہو جائے گی. قال انہ, حضرت موسیٰ نے فرمایا, دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو چاہے کلر, لیکن اللہ نے بھی ان کو سزا دی کہ جب پوچھ رہے ہو تو پھر یہ والا کلر ہونا چاہیے. انہ یقول انہا, بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو, بقرۃ صفرا, زرد رنگ کی گائے ہو, فاقع لونہا, چمکتا ہوا زرد رنگ, تسر الناظرین, دیکھنے والوں کو خوش کر دے. اب لاؤ ایسی گائے. لیکن ابھی بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی تھی, تو کہنے لگے ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی, اللہ سے پوچھیں کیڑی گائے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں,
ان البقرہ تشابہ علینا، گائے کے معاملے میں ہم ابھی بھی کنفیوز ہیں، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. لیکن ایک جملہ ان کی زبان سے اس دفعہ اچھا نکل گیا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ لَمُهْتَدُونَ، اللہ نے چاہا تو اب ہمیں پتہ چل جائے گا. حدیث میں آتا ہے یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت تھی کہ اگلے سوال کے جواب ملنے پر انہوں نے گائے ذبح کر دی. اگر انشاءاللہ نہ کہتے نا تو ان پر اللہ کا عذاب آتا، کیونکہ اگلے سوال کا جواب بھی ان کو ملتا، اس کے بعد بھی یہ نہ کرتے، پھر وہ اور سوال پوچھتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا کہ تم نے کرنا نہیں ہے، حجت بازی کرنی ہے بس تم نے. تو اس لیے انہوں نے اس دفعہ کہہ دیا انشاءاللہ. انہوں ڈر رہے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ نہ لگا دیں، جیسے وہ قبطی کو تھپڑ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، تو جو پوچھنے گیا ہوگا قوم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس کو بھی تو ڈر لگ رہا ہوگا کہ اب تیسرے سوال پہ کہیں حضرت موسیٰ کا چانٹا نہ آ جائے. تو اس لیے اس نے کہا اے موسیٰ آپ بس اب ایک بات رہ گئی ہے وہ بتا دیں، اور انشاءاللہ اب ہمیں پتہ چل جائے گا کون سی گائے، یعنی اللہ نے چاہا تو مزید سوال پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی. قال انہو، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول، ایسی گائے نہیں جو مسخر ہو، یعنی ہل چلاتی ہو، تثیر الارض، جو زمین میں ہل جوتتی ہو، کیونکہ وہ اس گائے کا تو بڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے نا، جو بیچاری گائے دیکھیں نا جو ہلوں میں ہوتی ہیں، ایسی ہڈیوں کا انچر پنچر ڈھیلا ہو چکا ہوتا ہے ان کا. ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتیوں کو پانی پلاتی ہو، کیونکہ اس پہ لاد کے ڈول جب رکھے جاتے تھے، ویٹ لفٹنگ کا کام اس سے لیا جاتا تھا، تو وہ بھی ظاہر ہے اس کا بھی انچر پنچر ڈھیلا ہو جاتا تھا. تو ایسی گائے نہیں ہونی چاہیے، گھر کی پلی ہوئی، جیسے ہم قربانی میں گائے لینے جاتے ہیں نا، لوگ بتاتے ہیں بھائی گھر کا پلا ہوا جانور ہے، بالکل بڑے ناز و نخرے سے اس کو کھلایا پلایا گیا، کام وام نہیں لیا گیا اس سے. تو اس ٹائپ کی گائے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ہر عیب سے پاک ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی عیب نہ اس میں. قالوا، اب چونکہ ڈرے ہوئے تھے تو بہرحال مسلمان، ایمان تھا اللہ پر، تو کہنے لگے الآن جیت بالحق، اے موسیٰ ہون تسی صحیح بات کر دیو. الآن کا معنی کیا ہے؟ اب، رائٹ ناؤ کہتے ہیں نا انگلش میں. اب ہون، جسے پنجابی میں جو ہم نے سنا ہے، تلفظ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے بھائی، ہون آپ نے صحیح بات کی ہے. فذبحوها، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ذبح تو کر دی گائے. وما کادو، کادا یکادو بہت قرآن میں آتا ہے، یاد رکھیں. کادا اصل میں کہیدہ تھا، سمیع کی طرح. یکادو اصل میں یک یدو تھا. تو اس کا معنی ہوتا ہے سمیع یسمعو کی طرح ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بہت جلد کوئی کام کر لینا، یعنی بہت جلد. جیسے کادا، میں اگر اپنے بارے میں کہوں گا نا تو یا میں کسی شخص کے بارے میں کہوں گا کادا زیدن یفعل، قریب ہے کہ زید یہ کام کر لے. بس جو کرنے والا ہوتا ہے، گوئنگ ٹو ڈو، جسے انگلش میں کہتے ہیں نا آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس، یا آئی ایم اباؤٹ ٹو سلیپ جیسے کہتے ہیں، میں بس سونے ہی والا ہوں، یا آئی ایم گوئنگ ٹو سلیپ، یا آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک ریسٹ، یا گوئنگ ٹو ڈو دس. کچھ بھی اس طرح کے جو اسٹرکچر استعمال ہوتے ہیں انگلش میں بھی اردو میں بھی، بس میں کرنے والا ہوں، یا یہ کام بس ہونے ہی والا، آئی ایم اباؤٹ ٹو ریچ، میں پہنچنے ہی والا ہوں. تو یہ ہے کادا یکادو کا مطلب. اور ما کادا کا مطلب یہ کام ہونے ہی نہیں والا ہے، یعنی اس کے الٹ کر دیں آپ اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں وما کادو یفعلون، یہ ایسے تھے ہی نہیں کہ یہ کام کر لیتے، یعنی بجائے اس کے کہ یہ کام ہونے ہی والا ہے، بلکہ یہ کام ہونے والا ہے ہی نہیں، یعنی اس کے بالکل اپوزٹ ہے یہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ قریب تھا کہ یہ نہیں کرتے یہ کام، یعنی اس بات کے انتہا تک پہنچ گئے تھے کہ اب انہوں نے اگلا سوال پوچھ کے سوالات کا دروازہ ہی بند کر دینا ہے اور عذاب آ جاتا، لیکن بس کر لیا انہوں نے، اللہ کی رحمت ہو گئی. تو یہ تھا